اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ظہر کی نماز پڑھ لی ہوں، ظہر کی نماز کے بعد میں مل رہی ہوں۔ آج میں آپ کو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہی ہوں، ان کے تعلق سے کچھ میں نے باتیں لکھی ہیں تو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، تو آپ بھی اس کو لازمی سنیے، اور آپ کو پسند آیا تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ربی اسیر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رحمت للعالمین کہا، یعنی رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، صرف انسانی نہیں، پورے دنیا کے انسان، صرف مسلمان نہیں، سارے انسانیت، چرند پرند، پہاڑ، جن، انسان، تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام بی بی آمینہ اور ان کے ابا کا نام عبداللہ تھا، اور انہوں قریش خاندان سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر آنے والے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ یا اللہ آپ کے آخری نبی کو میری آل سے پیدا کرو، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور اسماعیل علیہ السلام کی آل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ بنو ہاشم آپ کے پردادا تھے، اور عبد المطلب آپ کے دادا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جب آپ پیدا ہی نہیں تھے، آپ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو چکی تھی۔ جب آپ چھوٹے بچے تھے تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے آپ کو 3-4 سال کی عمر تک پالا، اپنا دودھ پلایا تھا۔ ان کے برکت سے ان کے گھر میں خیر و برکت ہونے لگی، ان کے گھر میں اچھا خوشحالی آنے لگی تھی۔ بچپن سے ہی ان کے ساتھ معجزات ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک آسمان کا بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا رہتا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی امی بی بی آمینہ دنیا سے وفات ہو چکی تھی، دنیا سے انتقال ہو چکا تھا ان کا۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی خلافت میں آیا، آپ نے ان کو پرورش کی۔ جب آپ 9 سال کے ہوئے تو آپ 9 سال کے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو چکا۔ اس کے بعد آپ کی خلافت، آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا جان ابو طالب نے لی، اور ابو طالب نے اپنے بیٹے سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور ان کو بہت چاہتے تھے۔ جب بھی دسترخوان پہ بیٹھتے تو ان کے برکت سے کھانے میں خیر و برکت ہوتی تھی۔ پھر آپ کاروبار تجارت کے لیے جاتے تو اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کے جاتے، اور ان کے ساتھ خوب روزی میں کمائی میں برکت ہوتی تھی۔ آپ جب 25 سال کے ہوئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی بہت تجارت دار بزنس وومن تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزنس کے لیے بھیجی، تو انہوں نے ان کی منافع بہت ہوا، تو آپ نے مکہ کے لوگوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق ہے، امانت دار ہے، بہت اچھے ہیں وہ، تو انہوں نے یہ سب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا، اور آپ دونوں کا نکاح ہوا۔ آپ کی عمر 25 سال تھی جب آپ کا نکاح ہوا، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، وہ بیوہ تھی، پھر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ آپ کو 40 سال میں نبوت ملی تھی، آپ کے اوپر قرآن کی
وہی جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اور آپ کا پہلا قرآن کی آیت، قرآن کا سورہ مکہ میں غار حرا کے پاس سورہ علق نازل ہوئی تھی، اور آپ پر اسلام لانے والے عورتوں میں سے پہلی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کبریٰ تھے، اور مردوں میں آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ماشاء اللہ۔ آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے، آپ جانوروں، پرند چرند سب سے بات کرتے تھے، ان کی فریاد سنتے تھے، ان سے فریاد سن کے ان کے مسئلوں کو حل کرتے تھے۔ آپ پاک جنوں کے بھی نبی تھے، پاک جن بھی آپ سے بات کرتے تھے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 53 ایئرس مکہ میں رہے، اور 10 سال 53 ایئرس میں مکہ سے مدینہ ہجری کرے، اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ آپ 23 سال تک اپنی زندگی اسلام کی دعوت دینے میں زندگی گزار دی۔ آپ نے مکہ میں 53 ایئرس تک اپنی زندگی گزاری۔ نبوت کے بعد جب اللہ کا پیغام آیا تو آپ نے وہاں سے ہجرت کی، آپ کے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ پھر آپ مکہ مدینہ میں 10 سال تک رہے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا پیغام دی۔ اذان کے لیے بلال رضی اللہ عنہ کو چنا، کیونکہ ان کی آواز بہت اچھی تھی، تو پہلی بار اذان بلال رضی اللہ نے اسلام میں دیا سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اذان نہیں دی، کیونکہ اگر وہ اذان دیتے تو پورے چرند پرند سب مخلوقات مسجد میں آ جاتی تھی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں نا، اسی لیے انہوں نے کبھی بھی اذان نہیں دی۔ اگر کوئی بیمار ہوتا یا کسی کو چوٹ لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر دعا پڑھتے یا اپنا لعاب لگاتے تو وہ شفا ہو جاتا، وہ صحیح صحت مند ہو جاتا تھا۔ اور جب کبھی بھی مہمان بن کے جاتے یا کسی کھانے کے اوپر دعا کرتے یا لعاب ڈالتے اس میں، تو وہ کھانے میں خیر و برکت اتنی ہوتی تھی کہ تھوڑے سے کھانے میں بھی بہت سارے لوگوں کا پیٹ بھر جاتا تھا، اس میں کھانے میں خوب برکت ہوتی تھی۔ پھر 2 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بائیکاٹ، اتنا ظلم سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دی کہ جنگ کرنے کی اجازت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ 2 ہجری میں کرنے کا حکم ہوا، اور 2 ہجری میں ہی حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ سب فرض ہوئی، اور حضرت علی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی اسی 2 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو پھر بیوہ عورتوں سے ہی نکاح کیا، صرف عائشہ رضی اللہ عنہ ہی ایک کنواری تھے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی جنگ ہوئے اسے غزوہ کہتے ہیں۔ آپ نے کل 7 سے 8 جنگوں میں شامل ہوئے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بار عمرہ کیا اور 1 بار حج کیا۔ وہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس میں خطبہ دیا کہ سب کے ساتھ ایک ساتھ رہنا، عورتوں کے ساتھ انصاف کرنا، اور کسی کا مال نہیں چھیننا، اچھی نصیحتیں دنیا کو سکھا کر دنیا سے گئے تھے، پیغام دے کر گئے تھے۔ آپ کے معجزات کیا ہے؟ تو آپ کے معجزات یہ ہے کہ آپ کا سایہ کبھی زمین پر نہیں پڑا، آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، آپ پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے، آگے سے بھی دیکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی، اور آپ ابراہیم علیہ السلام کے آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، پتھر اور کھجور کی ڈالیاں آپ کو جھک کر سلام کرتی تھی اور کلمہ پڑھتی تھی۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کدو، انار، کھجور، دودھ، جو بہت پسند تھا، اور زیتون، خربوزہ، یہ سب چیزیں ان کو بہت کھانے میں بہت پسند تھی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی
جنت میں زیادہ جائیں گی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں سے عزت اور بچوں سے محبت کرتے تھے۔ ہمارے اسلام میں ہم مسلمان کے پاس حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مرتبہ ہے۔ ہم ان کا پیدائش کا مہینہ ہر سال 12 ربیع الاول کو خوشی سے مناتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی پوری 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے اپنی زندگی گزار دی، اور کہا کہ اب میرے سنت پر اور میرے قرآن کو ہمیشہ جاری رکھنا کہا۔ قرآن شریف 23 سال میں پوری مکمل ہوئی۔ قرآن شریف کا اللہ تعالیٰ نے آسمانی قرآنوں میں قرآن آخری کتاب ہے جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل علیہ السلام نے 23 سال تک نازل کی، جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس میں قرآن میں پوری زندگی اچھے سے گزارنا اور صحیح غلط کے بارے میں، اچھی زندگی گزارنے کے بارے میں سکھایا گیا ہے۔ اور جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو چھوٹا درود پڑھنا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو چھوٹا درود پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے سے ان کو پیش ہوتا ہے، ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان کا پاک مہینہ ہے، تو کوشش کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کثرت سے درود پڑھے۔ آپ سب کو میرے طرف سے 12 ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو۔ اگر میرے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما دیجیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیان، ان کی زندگی کے بارے میں مجھے سیکھنے کا اور سکھانے کا موقع ملا ہے۔ اے اللہ، آپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے قابل بنایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں جانا ہے۔ میں نے مختصر سا ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ بک ہے نا، یہ بک پوری پڑھی میں نے، 6 مہینے تک یہ بک پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایج آف اگنورنس، زمانے جاہلیت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کا اس بک میں ہے۔ مجھے یہ کتاب وہاں پہ ملی تھی جب میں سیرت النبی کے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کری تو مجھے ملی تھی۔ مجھے دین کی تعلیم بہت ملی، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا بہت میرے کو جتنا بھی علم ہے آپ سب تک اس کو میسج پہنچاؤں۔ اگر آپ کو یہ میرا میسج اچھا لگا تو آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا ہے۔ اگر اس کو آپ پسند آیا تو آپ اس کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے۔ تب تک کے لیے ملتی ہوں، اللہ حافظ۔ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے، اللہ حافظ۔